إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم فمن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قال الله تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر اللہ تعالیٰ کے خاص فضل و کرم سے زندگی میں ایک بار پھر سال کا سب سے مقدس مطہر بابرکت مہینہ ہمیں نصیب ہوا. یہ مہینہ نصف سے زیادہ گزر چکا ہے. اس ماہ مبارک میں صرف 13 یا 14 دن باقی رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اس مہینے میں جو ہم نیکیاں کر رہے ہیں ہمیں مزید نیکیوں کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری نیکیاں قبول فرما لے. اور مزید اللہ تعالیٰ اس ماہ مبارک کی قدر کرنے کی اور برکتیں سمیٹنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. یہ لیڈیز سے عرض ہے کہ اپنے بچوں کو خوش کرا دیں. شکریہ.
یہ سال کا سب سے مقدس، مطہر، پاکیزہ اور بابرکت مہینہ ہے۔ یہی وہ مہینہ ہے اس مہینے میں شیاطین کو جکڑ لیا جاتا ہے، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، جنت کے دروازے، آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی رحمت کے دروازے بھی کھول دیے جاتے ہیں۔ ایسا سال ہم نہیں جانتے کہ ہمیں یہ مہینہ نصیب ہو یا نہ ہو۔ اس ماہ مبارک میں بڑھ چڑھ کر ہمیں برکتیں سمیٹنے کی کوشش کرنی چاہیے ان دنوں میں جو دن باقی رہ گئے۔ اس ماہ مقدس کے آخر میں آخری عشرے کی راتوں میں سے ایک رات ایسی آتی ہے جو سال کی تمام راتوں سے بہتر ہے اور افضل ہے، جسے ہم شب قدر کہتے ہیں۔ قرآن پاک میں بھی اس رات کو شب قدر کہا گیا، لیلۃ القدر کہا گیا۔ آخری عشرے میں کیونکہ یہ رات آتی ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جتنی عبادت کی کوشش آخری عشرے میں کیا کرتے تھے، سال بھر میں اتنی زیادہ عبادت نہیں کیا کرتے تھے۔ سیدہ کائنات امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یجتہد فی العشر الاواخر قال اجتہد فی الليل۔ امی جی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فرمان امام مسلم رحمہ اللہ اپنے صحیح میں روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں عبادت میں جتنی محنت کرتے اتنی زیادہ محنت کسی اور مہینے میں یا کسی اور دن میں نہ کرتے۔ احیا لیلہ ویقظ اہلہ، جدہ بشد کا بھی اظہارہ ہو۔ آپ علیہ السلام رمضان مبارک کے آخری عشرے کی پوری راتیں جاگتے، اپنے گھر والوں کو جگاتے اور اللہ تعالیٰ کی مزید عبادت کے لیے کمر کس لیتے۔ تو ہمیں بھی ایسا ہی کرنا چاہیے۔ ویسے پوری زندگی اللہ تعالیٰ نے عبادت کے لیے بنائی ہے، ہمیں پیدا ہی اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے کیا۔ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کی عبادت، یہ نیکیاں صرف رمضان کے ساتھ خاص نہیں، یہ بھی ہمیں سمجھنا ہوگا۔ جب تک اللہ تعالیٰ نے زندگی دی ہے، پوری زندگی ہم نے نیکیاں کرنی ہے، اللہ کی عبادت کرنی ہے، ذکر و اذکار کرنا ہے، قرآن پاک کی تلاوت کرنی ہے۔ وقت کے عظیم پیغمبر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام یہ فرماتے ہیں، اوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا، مجھے میرے رب نے جب تک میری زندگی ہے مجھے نماز پڑھنے کا حکم دیا اور زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم دیا۔ امام الانبیاء علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے آرڈر جاری فرمایا
وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اے میرے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ وفات تک اللہ کی عبادت کریں، جب تک زندگی ہے، جب تک انسان کے جسم میں روح ہے، اس وقت تک اللہ کی عبادت کرنی ہے۔ تو یہاں یہ بھی ہمیں سمجھنا ہوگا، یہ عبادات ماشاءاللہ جو ابھی ہم کر رہے ہیں، ان میں ہمیشہ اختیار کرنی چاہیے۔ یہ تو پورا مہینہ پریکٹس کے لیے، راتوں کے قیام، دنوں کے روزے، دیگر نیکیاں، صدقات و خیرات، ورنہ عبادت کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے پوری زندگی دی ہے، پوری زندگی ہی اللہ کی عبادت کرنی ہے۔ جیسا کہ عرض کیا گیا، ہماری زندگی کا مقصد ہی اللہ کی عبادت ہے۔ خاص کر آخری عشرے میں بڑھ چڑھ کر ہمیں اللہ کی عبادت کرنی چاہیے، لیکن اس کے برعکس ہم دیکھتے ہیں معاشرے میں جیسے جیسے رمضان کا اینڈ چل رہا ہوتا ہے، رمضان کے دن، رمضان کی راتیں اختتام کی طرف جا رہی ہوتی ہے، ویسے ویسے ہم اللہ ماشاء اللہ، ورنہ اکثریت عید کی تیاری میں لگ جاتے ہیں، عید کی شاپنگ میں لگ جاتے ہیں۔ بازاروں میں آپ دیکھیں کتنا رش ہوتا ہے، خاص کر آخری عشرے میں، جبکہ آخری عشرے میں سب سے زیادہ اللہ کی عبادت کرنی ہے، راتوں کے قیام کرنے ہیں، صدقات و خیرات کا اہتمام کرنا ہے، قرآن پاک کی تلاوت کرنی ہے، ذکر و اذکار کرنا ہے، اپنے رب کے ساتھ لو لگانی ہے، اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ شاپنگ کرنے کے لیے اور وقت موجود ہے، ٹھیک ہے آپ کر سکتے ہیں، مارکیٹ میں جا سکتے ہیں، آپ دن کے کسی وقت جائیں، جو چیز خریدنی ہے تو شروع والے 2 اشروں کے دنوں کے اوقات میں خرید کر آ جائیں، آپ کسی وقت چلے جائیں، لیکن کم از کم آخری عشرے کو تو آپ اپنی شاپنگ کے لیے وقت نہ کریں، بلکہ اللہ کی عبادت کے لیے خاص کریں۔ جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ابھی عرض کیا گیا کہ آپ علیہ السلام رات بھر جاگ کے اللہ کی عبادت کرتے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، ذکر و اذکار کرتے ہیں، قیام اللیل کا اہتمام کرتے ہیں، تو ہمیں بھی یہی کرنا چاہیے۔ آخری عشرے میں جو اہم ترین کام جو ہم نے کرنا ہے وہ ہے شب قدر کی تلاش۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آخری عشرے کی تاک راتوں میں شب قدر کو تلاش کرو۔ آخری عشرہ بدھ کی شام سے شروع ہو رہا ہے پاکستان میں، منگل کے روز 20واں روزہ ہے، بدھ کی رات 21ویں شب ہے۔ اس شب سے آپ اللہ کی عبادت کی طرف جٹ جائیں، لگ جائیں، شب قدر کو تلاش کرنا ہے۔ شب قدر کی جو خاص دعا ہے وہ ہمیں یاد ہونی چاہیے۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں یہ بات جان لوں اور مجھے یقین ہو جائے کہ یہی رات لیلۃ القدر ہے، یہ شب قدر ہے، تو یہ خصوصی وظیفہ بتائیے، کہ خصوصی دعا بتائیے جو اس رات کے لیے خاص ہو۔ امام ترمذی رحمہ اللہ یہ حدیث روایت کرتے ہیں، تو امام الانبیاء علیہ السلام نے جو خاص وظیفہ بتایا وہ ہمیں یاد کرنا چاہیے۔ وہ یہی ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا، پوری اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اگر تمہیں یقین ہو جائے یہی رات شب قدر ہے، جو علامات بتائی گئی، جو نشانیاں بتائی گئی، مثلا اس رات میں ہلکی سی غبار ہوگی، وہ رات عام راتوں کے مقابلے میں ٹھنڈی ہوگی،
میٹھی میٹھی پیاری پیاری دل کو بھانے والی ہوائیں چلے گی، اور اگلے دن جو سورج طلوع ہوگا اس کی شعاعیں کم ہوگی. جو سورج جو روشن ہوگا 21ویں کے دن یا 23ویں دن یا 25 یا 27ویں روز یا 29ویں روز، اگلے دن کا جو سورج طلوع ہوگا اس کی روشنی ختم ہوگی، اس وقت ایک میٹھی میٹھی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چلے گی. یہ رات بھر اسی طرح سے جاری و ساری رہتا ہے وقتاً فوقتاً. اس رات کی ابتدا کب ہوتی ہے یہ اللہ تعالیٰ نے نہیں بتایا. یہ ضرور بتایا گیا کہ اس رات کثرت سے دعا پڑھنی ہے، اللہم انک تحب العفو فاعف عنی. اے اللہ بے تو درگزر فرمانے والا ہے، درگزری کو پسند فرماتا ہے. فاعف عنی، مجھ سے درگزری فرما لے، میرے گناہوں کو معاف فرما دے، میرے گناہوں کو مٹا دے. میں خطا کار ہوں، گنہگار ہوں، میری بخشش فرما دے، مجھ پر اپنا خاص کرم اور رحمت فرما دے. یہ دعا ہمیں کثرت سے پڑھنی ہے. اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. عرض کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں بتایا کہ یہ رات شروع کب ہوتی ہے. ہاں یہ ضرور بتا دیا کہ یہ رات اختتام کب ہوتی ہے، یہ رات کمپلیٹ کب ہوتی ہے، یہ بتا دیا. اس لیے علماء کہتے ہیں یہ رات جب بھی شروع ہو، رات کے 10 بجے 11 بجے 12 بجے، یہ کنفرم کوئی نہیں کہہ سکتا، لیکن یہ بات کنفرم ہے کہ یہ رات سحری کے وقت تک رہتی ہے. سلام ہی حتی مطلع الفجر. اللہ تعالیٰ فرمایا یہ رات یہ شب قدر یہ طلوع فجر تک رہتی ہے. جب فجر کی اذان ہوتی ہے، فجر کی اذان سے پہلے پہلے تک رہتی ہے. اس وقت اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول فرما رہا ہوتا ہے، فرمایا ہوئے ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہوتا ہے کہ کون ہے جو مجھ سے دعائیں کرے، مجھ سے دعائیں قبول کرو، مجھ سے مانگے مجھ سے دور، مجھ سے اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کرے، مجھ کے گناہ بخشو. تو کیوں نہ ہم کم از کم رات کے آخری حصے میں ضرور اپنے رب سے دعائیں کریں، کوشش کریں آخری اشرا پورا کا پورا جو اس کی راتیں ہیں پوری کی پوری عبادت سے گزریں گے. کم از کم قیام اللیل کے اہتمام ضرور کریں ان راتوں میں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. جس نے اس رات کا قیام کیا ایمان کے ساتھ، عقیدہ توحید کے ساتھ، اور اللہ تعالیٰ سے اجر لینے کی نیت سے، اس کے ساتھ کا گناہ بخش دیے جاتے ہیں. تو اس رات کی آمد ہے، اس عشرے کی آمد ہے، تو کیوں نہ ہم اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگے، ہمت مانگے کہ اللہ ہمیں اس عشرے میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما، اور اپنے معاملات کو پہلے اس طرح سیٹ کر لیں کہ کچھ نہ کچھ وقت ضرور ہمیں ان راتوں کا کچھ نہ کچھ وقت ضرور ملے اللہ کی عبادت. یقین جانیے اگر ہم اپنے رب کے سامنے لوبیا کے دانے کے برابر خلوت میں آنسو بہا دیں، اسی سے ڈرتے ہوئے تنہائی میں، خلوت میں، علیحدگی میں چپ کر صرف ہمیں یا ہمارے رب کو پتا ہو، صرف چند آنسو بہا دیں. یہ چند آنسو اتنے قیمتی ہیں، یہ جہنم کی آگ اور رس. کل قیامت کے دن سمندروں کو آگ لگا دی جائے گی، یعنی آگ سمندروں کو کھا جائے گی. لیکن یہ آنسو ایسے قیمتی ہیں، یہ چند قطرے جو اللہ کی رضا کو سننے کے لیے اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے چند قطرے ہم خلوت میں بہائیں گے ان راتوں میں، تنہائیوں میں چھپ کر اپنے رب کے ساتھ رو لگاتے ہوئے. یہ ایسے قیمتی قطرے ہیں کہ جہنم کی آگ کو جلا سکتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جامع ترمذی کی حدیث، آپ علیہ السلام نے فرمایا لن یلج النار رجل بکا من خشیۃ اللہ
حتی یعود اللبن فی الضرع، وہ بندہ جو اپنے رب سے ڈرتے ہوئے اپنی آنکھوں سے چک اپنے باتا ہے، اے اللہ میں گناہگار ہوں، میں خطا کار ہوں، میں نے بڑے گناہ کیے، بڑی غلطیاں ہوئی، بڑی گناہیں ہوئی، لیکن تو غفور رحیم ہے، تو بخشنے والا ہے، تو مہربان ہے، اے اللہ مہربانی فرما، مجھے اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرما دے، میرے دل میں نیکی کی محبت پیدا فرما دے، گناہوں کی نفرت میرے دل میں بٹھا دے، خاتمہ بالایمان، خاتمہ بالخیر فرما۔ اس طرح اللہ تعالیٰ سے دعا کرے، خلوت میں، تنہائی میں، چھپ کر، اندھیرے میں، اور اسی دوران آنکھوں سے چند قطرے آنسوں کے نکل پڑے، فرمایا یہ بندہ ایسے گھومتا نہیں جا سکتا جیسے کسی جانور کے تھنوں سے نکلا ہوا دودھ دوبارہ اس کے تھن میں نہیں جا سکتا، مانا اس کا جہنم میں جانا ناممکن ہے اور جنت میں جانا یقینی ہے۔ اور پھر یہ چند قطرے جو ہم اپنے رب کے آگے بہائیں، آگے ہماری آنکھوں سے جو جاری ہو، اپنے رب سے ڈرتے ہوئے، اس کی ہیبت، اس کا ڈر اپنے دل و دماغ میں بٹھاتے ہوئے، ان قطروں کی قدر و قیمت کا اندازہ اس بات سے لگائیے، کل قیامت کے دن جب پوری انسانی بہنا ہوگی، سب یہی کہہ رہے ہوں گے، تاکہ انبیاء علیہ السلام یہی کہہ رہے ہوں گے، رب سلم رب سلم، اللہ میری حفاظت فرما، اللہ میری حفاظت فرما۔ پوری انسان پریشان ہوگی، یہ اللہ کا نیک بندہ جس کی آنکھوں سے جب قطرے گرے اللہ کی رضا کے لیے، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے، فرمایا یہ بندہ اس وقت جب پوری انسانیت انتہائی زیادہ گرمی میں ہوگی، سورج ایک میل کے فاصلے پر ہوگا، ننگے بدن، ننگے پاؤں، خالی ہاتھ، غیر مختون، یہ حالت سب کی ہوگی، اس وقت اس اللہ کے نیک بندے کو اللہ تعالیٰ کا عرش کا سایہ نصیب ہوگا، ورجل ذکر اللہ خالد، صحیح بخاری کی حدیث، فرمایا وہ بندہ جو اللہ کے ڈر کی وجہ سے رو پڑتا ہے، اللہ کا ذکر کیا، آنکھوں سے چند آنسو کے قطرے بہا دیے، اور اسی دوران خلوت اپنے رب کو یاد کیا اور رو پڑا، فرمایا یہ بندہ کل قیامت کے دن ان 7 قسم کے خوش نصیب افراد میں ہوگا جو اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کی نیکیاں، کوششیں، کاوشیں، محنتیں قبول فرمائے، خاص کر آخری عشر کی عبادات اللہ تعالیٰ ہماری قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ آخری عشر کی برکتیں، رحمتیں اور آخری عشر کے جو فضائل ہیں وہ اللہ تعالیٰ ہمیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ شب قدر کی عبادت اللہ تعالیٰ ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس مہینے میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینے کی عبادت سے بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن پاک میں یہی فرمایا ہے، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، فرمایا جو اس رات کی عبادت سے محروم رہا وہ ہر بھلائی سے محروم رہے گا۔ تو کیوں نہ ہم اس رات کی عبادت کے لیے کوشش کریں جو کم از کم 83 سال کی عبادت سے بہتر ہے اس رات کی عبادت، تو کیوں نہ ہم اس رات کی عبادت کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے اور کثرت سے یہ دعا پڑھتے رہا کریں، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا، استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔